बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलक अमजद, पाकिस्तान, पंजाब, गुजरात से। तो दोस्तों, अभी जो मिसाल के तौर पे मौसम चल रहा है, सबसे पहले कि अभी सावन का अख्ताम हुआ है और भाद्रों है, और इसके बाद अस्सों की जो बाजियां हैं कबूतरबाजी के हवाले से इनकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तकरीबन 17 अगस्त है आज। तो तकरीबन 8 से 10 दिन रह गए कबूतरों के पर जो है मुकम्मल होने के लिए। जो कबूतरों की पर पटाई की थी, मैंने अपने कबूतरों की जो पर पटाई थी ये यकम सावन को की थी। तो तकरीबन 40 से 45 दिन तक कबूतरों के पर जो हैं वो इस मेयार के हो जाते हैं कि कबूतर जो है ना वो उड़ना शुरू हो जाते हैं। अपनी अगर उनको अपने परवाज़ देनी है तो वो अपना सिलसिला शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अभी जो मौसम जा रहा था, कबूतरों की जो बीमारियां थी, इसके हवाले से मैंने अपने कबूतरों की जैसे पर पटाई की है तो मैंने उनको बरोफिन सिरप जो है वो ड्रिप के साथ दिया है। ये जो टीका हमने बनाते हैं, सिरिंज बनाते हैं, उसके आगे निपल स्टिच चलाते हैं, उसके ज़रिए मैंने असबे ज़रूरत, असबे मकदार, जैसे मकदार है सारा ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर एक गिलास के अंदर मैंने 2 ढक्कन बरोफिन के डाले हैं, 1 गिलास पानी के अंदर, और उसको हिला के मिक्स करके वो मैं 20-20 सीसी जो है ना वो उसको कबूतर को एक को देता रहा जब मैंने पर पटाई की है। तो दोस्तों, जैसे पर पटाई की है तो उनको फिर मैंने उनकी पोर्ट साफ़ की है, ज़ेंटल सिरप दिया है। ज़ेंटल सिरप इसी तरह ज़्यादा नहीं देना, थोड़ी मकदार में पानी में 2 से 3 ढक्कन 1 गिलास में शामिल करके 20-20 सीसी वो देना है। ये मैंने 2 दिन दिया है ताकि कबूतरों के जो पोर्ट है उसके अंदर जो कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाएं। जैसे कि कीड़े ख़त्म हो जाएंगे तो फिर जो कबूतरों को आप ख़ुराक देंगे, दाना देंगे, चनी, बाजरा और गंदम, ये मैंने मिक्स करके 3 दाने मिक्स किए हैं। और इसके साथ पाकिस्तान में लाहौरी दाना मिलता है, इसको दाल दाना भी कहते हैं। ये दाना जो है मुख्तलिफ़ दालें हैं और तकरीबन बहुत ही अच्छा दाना बनाया हुआ है इन्होंने। बहुत सारे जो जितने भी टूटे हुए दाने हैं, वेस्ट शुदा हैं तकरीबन, मतलब है कि जो इंसानों के अशरफुल मखलूक़ात के ज़ेर इस्तेमाल नहीं हैं, वो तमाम दाने जो हैं, और अच्छी मकदार अच्छे भी हैं, बीच में ज़रूरी नहीं है कि ख़राब हैं, नहीं अच्छे भी हैं, अच्छी हालत में भी हैं। और वो दालें इन्होंने मिक्स की हुई हैं, बीच में दाना, मकई, बाजरा, तकरीबन 8 से 12 दाने, कलवंजी भी यकीन करेंगे डाली हुई है। मैंने दाना चेक किया, बीच में कलवंजी के दाने भी निकले हैं। तो वो दाना कबूतरों को जब आप देंगे तो फिर आप कबूतर जो हैं उसके साथ उनका जो दाना हज़म होगा और उनके पर जो हैं अच्छे निकलेंगे, मोटे निकलेंगे और कबूतर सेहतमंद होंगे। तो दोस्तों, मौसम कैसा भी हो, आपने कबूतरों की जो पोर्ट है इसकी बीमारी से इसको बचाना है। सर्दियों में भी, गर्मियों में भी, सावन में भी, तकरीबन जब भी कबूतर को बीमारी लगती है तो उसकी पोर्ट से उसका सिलसिला शुरू हो जाता है। आप इनको पैनाडोल का सिरप भी दिया करें, फ्लैजल सिरप दिया करें, बोरोफिन का सिरप दिया करें। इसके अलावा वो चीज़ जो खुदा न खास्ता अभी आँखों का मसला चल रहा था, तो 0.5 जो हैं वो कतरे हैं आँखों वाले, वो मैंने डाले हैं, वो भी आँखें ठीक हो गई हैं। तो दोस्तों, छतों के ऊपर कबूतर रखने का एक मकसद है, वो मकसद ये है ताकि तमाम भाइयों को पता चले कि बहुत से आपने अक्सर देखी हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर, प्लाज़ों के ऊपर, छतों के ऊपर कबूतर रखे हैं। इसका मकसद ये है कि आप खुडे जो हैं कबूतरों के, जिनमें आप कबूतरों को आपने रखा हुआ है, वो जगह साफ़ हो और वहाँ पे हवा का आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा और नुमायाँ हो, ताकि हवा जरासीम ख़त्म करती है। जैसे हवा चल रही होती है, हवा खुली हो, आबो हवा, ताज़ी हवा उनको लगती रहे और उनके खुडे खुशक हों, खुडों के अंदर सफाई हो। जैसी आपने सफाई करनी है तो खाकी मिट्टी के अंदर आपने वो टाइगर पाउडर जो कीड़े मकोड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो डाल के फिर आपने उसको साफ़ कर देना है ताकि उसका असर रह जाए और कबूतर वो मिट्टी ना खाएं, जहर वाली मिट्टी ना खाएं। रेत में डाल के या वैसे किसी तरीके से आप छिड़काव कर दें अपने ज़हन के मुताबिक, टेक्निकल तरीके से, ताकि जो टाइगर पाउडर है कीड़े मकोड़ों का, जहरीले कीड़ों का ख़ात्मा करने के लिए जो हम अपने खुडों के बीच में बिछाते हैं, उनको डालते हैं ताकि वो जो है वो कबूतर खाएं ना। उससे कबूतरों को सबसे पहले कबूतरों के फेफड़े ख़त्म हो जाते हैं। वो इतना जहरीला है, कबूतर मरता नहीं है, लेकिन जब उसके फेफड़े ख़त्म हो जाएंगे तो वो कबूतर उड़ेगा नहीं। तो ज़ाहरी तौर पे वो ठीक नज़र आ रहा होगा, लेकिन अंदर से वो ख़त्म हो गया होगा। टाइगर पाउडर का इस्तेमाल अगर आपने करना है तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि वो कबूतर खाएँ ना।
جیسے ہی آپ نے اس کو بچھانا ہے ساتھ ہی اس کو آپ نے صاف کر دینا تاکہ اس کا اثر ہو جائے لیکن وہ کبوتر کھا نہ سکیں۔ اس کے علاوہ دوستوں میں اپنے کبوتروں کو ابھی جو موسم چل رہا ہے اس میں نے کبوتروں کو گرم پانی کا ٹچ بھی دیا، کیونکہ جیسے ساون ہوتا ہے ہوائیں چلتی ہیں، پٹھوں کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے انسانوں کو بھی اور پرندوں کو بھی۔ تو پٹھوں کے درد کے لیے آپ نے گرم مسالے میں دال چینی، جعفل، موٹی الائچی اور اس طرح کی مختلف جلوتری ہو گئی ہے، مختلف چیزیں آپ نے ڈال کے پانی گرم کر کے وہ پانی آپ نے سرنج کے ساتھ بھی کبوتروں کو پلانا ہے، اور جو پانی پینے والا برتن ہے اس میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کے کبوتر پیتے رہیں، ان کو پٹھوں کا مسئلہ بھی نہ ہو۔ دوستو کبوتر بازی اتنا آسان کھیل نہیں ہے، اس کی سمجھ بوجھ کے لیے زندگی گزر جاتی ہے تب جا کے اس کی کچھ سمجھ آتی ہے، اور جب اس کی سمجھ آتی ہے تو پیچھے زندگی نہیں ہوتی ہے۔ جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے استاد ہیں تو یہ جو ٹورنامنٹ جیت رہے ہیں تو یہ کافی اولڈ ایج کے ہیں، ینگ لڑکا تب بھی جیت سکتا ہے، اس کے پیچھے ایک اولڈ استاد ہوتا ہے، بوڑھا استاد ہوتا ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ یہ سمندر ہے، تو سمندر کی گہرائیوں میں پہنچنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ تجربہ سب سے بڑا استاد ہے۔ تو تجربہ اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ جب ہاں ایک بات ہے کہ ایک استاد نے اپنا علم 90 سال کی عمر تک حاصل کیا، وہ آگے علم 20 سال کے لڑکے کو دے کے جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا جو کام تیز ہو رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی فیکٹری کوئی ایسی گاڑیاں بنا رہی ہے تو وہ گاڑیاں ایک بندے نے نہیں بنائی، وہ اس کا علم ادھر تک گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، پھر انہوں نے اس طرح سے شروع کیا، پھر ایسے سلسلہ جو ہے نا یہ نسل در نسل چلتا رہا ہے۔ اسی طرح کبوتروں کا جو کھیل ہے یہ بھی نسل در نسل استادی چل رہی ہے، ایک بندے کا کوئی کھیل نہیں ہے، ایک بندہ ساری زندگی میں اس میں لگا رہے تو اس کی سمجھ بوجھ نہیں آئے گی۔ یہ بھی علم حکمت کی طرح سینہ بسینہ چل رہا ہے، ایک استاد دوسرے شاگرد کو بتاتا ہے، پھر وہ علم مختلف جگہ سے حاصل کرتا ہے، کوئی استاد پھر مختلف استاد جو ہوتے ہیں وہ مختلف شاگردوں کو مشورے دیتے ہیں، پھر اس طرح شاگرد اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے مشورے کرتے ہیں، پھر جا کے اس علم کو ہم یہاں تک لے کر آئے ہیں کہ ابھی کبوتر صبح 5 سے لے کے شام کو 7-8 بجے تک رات کو نائٹ میں بیٹھتے ہیں۔ تو دوستوں پہلے ایسے نہیں تھا، جیسے جیسے زمانے نے ترقی کی تو ہر چیز نے ترقی کی، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس دنیا میں علم کو لانچ کر رہا ہے اور علم کو بڑھا رہا ہے۔ یہ اس کی اپنی حکمت ہے کہ یہ دنیا کا خاتمہ کب ہوگا، قیامت کب آئے گی، یہ اللہ کے پاس ہے ساری ایسی چیزیں۔ لیکن دوستو دیکھو پہلے والے جو دور تھا اس میں آج کل کے عام انسان کو بھی جو سہولتیں میسر ہیں پہلے دور کے بادشاہ کو بھی ایسی سہولتیں میسر نہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ دیکھو پہلے موٹر بائک تھی، کاریں تھیں، گاڑیاں تھیں، جہاز تھیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ دیکھو آپ نے اگر اپنے کمرے میں بھی آپ سو رہے ہیں اپنے وائف کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ تو ایک پنکھا لگا ہوا ہے، کولر لگا ہوا ہے، اے سی لگا ہوا ہے۔ تو پہلے بادشاہ جو ان کے جو دوست تھے یا نوکر تھے، نوکرانیاں تھیں یا میل تھے یا فیمیل تھے، ان کو پنکھے ہوا دے رہے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کے سامنے سو رہے ہوں گے وہ آپ کو ہوا دے رہا ہوگا تو وہ آپ اس سے پردہ تو نہیں کر سکتے۔ تو ابھی اللہ پاک نے اتنا فضل کیا ہوا ہے کہ آپ کے سارے کام پردے میں ہیں، چاہے آپ کا جو بھی اسٹیٹس میں آ رہا ہے، پنکھے میں ہیں، اے سی میں ہیں، موٹر سائیکل پہ ہیں، سائیکل پہ ہیں، جہاز پہ ہیں، جو بھی آپ کا وہ مرتبہ معیار ہے اس کے مطابق آپ کو جو بھی سہولتیں میسر ہیں پہلے دور کے درجہ اول کے بادشاہ کو بھی یہ سہولتیں میسر نہیں تھیں۔ تو دوستو اسی طرح ہمارا ٹاپک کبوتر بازی کا ہے، تو کبوتر بازی کے پہلے دور کے جو استاد تھے کبھی 5 اڑ گئے، کبھی 6 اڑ گئے، جی 2 باہر گر گئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی جتنے کبوتر بھی ٹورنامنٹ میں اڑاتے ہیں وہ انشاءاللہ اڑ کر آتے ہیں اور شام کو بیٹھتے ہیں اور سارے واپس آتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ علم ترقی کر گیا، کبوتروں کی سنبھال میں اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح دوستو آپ سے مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے کبوتروں کو اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کی ذمہ داری میں جو چیزیں آتی ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہے، گھر بار ہے، آپ کی نوکری جاب ہے، اس کی آپ نے سارا سال حفاظت کرنی ہے، تب جا کے آپ کو اس کا اچھا رزلٹ مل سکتا ہے۔ یہ ایک کبوتر بازی نہیں ہے کہ آپ اس کا بڑا توجہ دے رہے ہیں تو یہ چیز آپ اس کو سنبھالیں گے۔ دوستو جو مین بات ہے آپ نے زندگی کے ہر معاملے میں ہر چیز پر فوکس رکھنا ہے، تب آپ اس کی کیئر کر سکیں گے، آپ اس سے اچھا رزلٹ لے سکیں گے، اس کے مسئلے مسائل سے بچ سکیں گے۔ اس میں آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والی وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن کا تعلق آپ کے ساتھ ہے، آپ نے ان کی کیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی بھی کیئر کرنی ہے، یہ نہیں کہ دوسروں کی کیئر کرتے رہیں، اپنی کیئر نہ کریں، سارا نظام ہی گڑبڑ ہو جائے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اکوپمنٹ کے ساتھ ساتھ مین پاور جو ہوتی ہے اس کی بہت ہی اہمیت ہے۔ اس کو مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا یار
یہ جہاز تو فائٹر جہاز ہے، پائلٹ اس کا اس سے قیمتی ہے بھائی۔ پائلٹ قیمتی اس لیے ہے کہ وہ اس کو آپریٹ کرے گا، یا پائلٹ بھی نہیں ہوگا تو جتنا بھی اکوپمنٹ مہنگا ہوگا، خاص ہوگا، مرتبے والا ہوگا، بڑا وہ کوالٹی والا ہوگا، تو اس کو وہ فضول ہے۔ جب اس کو پائلٹ آپریٹ کرے گا، اس سے وہ کام لے گا، تو تب وہ کارگر ہے۔ تو دوستو میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، کبوتر جتنے بھی اچھے ہوں، استاد اس کے پیچھے اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو دوستو سب سے گزارش ہے کہ میری جو ویڈیو ہے اپنے دوسرے دوستوں تک بھی شیئر کریں، تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ میں اگر آپ کو اپنے علم کے مطابق آپ سے اپنا علم شیئر کر رہا ہوں، تو آپ کا بھی کام ہے اس کے نیکی کے کام کو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کو بتائیں، کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ تو دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور مجھے بھی رکھیں، اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور بیوی بچوں کو بھی رکھیں، اور ان چاہنے والوں کو بھی رکھیں جو ایک دل کے کسی کونے میں رہتے ہیں۔ مطلب وہ لوگ ہیں جو مطلب ہے کہ کسی طرح کی کوئی آپ کے ساتھ اپنی دوستی، تعلق، یاری دوستی اچھا وقت گزار چکے ہیں، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جو برا کر کے گئے ہیں ان کو بھی ہدایت کی دعا کریں ان کے لیے کہ یا اللہ پاک ان کو ہدایت فرما، میرے ساتھ ایسا کیا، آئندہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ تو دوستو یہ ابھی وہ وقت جا رہا ہے کہ آپ نے اچھا کام کرنا ہے اور نیکی کرنی ہے، اسی کا حق کا فیصلہ اچھے کام اور نیکی کی طرف ہے۔ برائی اور جھوٹ کے شکست ہے، برائی، دھوکہ اور جھوٹ کو شکست ہے۔ دوستو آپ نے نیکی، سچ اور حق سچ کی بات کرنی ہے، حق کی جو حق کا مور ہے وہ نیکی اور ایمانداری کی طرف جائے گی۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔